ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے کہ کس طرح سے اسرائیل نے امریکہ کی نس دبا رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کسی کی بھی نہیں سنتا یہ درندہ ملک۔ اشوک سوین نے اس سلسلے میں لمبی تفصیلات فراہم کی ہے، جن کا مضمون 16 اگست کو چھپا تھا۔ مطالعہ کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ کس قدر جو ہے امریکہ میں اسرائیل کا دباؤ ہے، اور کس طرح سے ہے، کہاں کہاں سے ہے، اس کی تاریں کہاں کہاں جڑی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، غزہ میں جنگ فوراً ختم کرنے کا مطالبہ 28 ممالک نے کیا۔ ان میں کئی وہ ممالک شامل ہیں جو اب تک اس مسئلے پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی جانب قدم بھی بڑھا دیا۔ ظاہر ہے اسرائیل کی روایتی اتحادیوں کے درمیان تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جنگ روکنے کی اصل طاقت صرف امریکہ کے پاس ہے، جو اب بھی ظالم صہیونی درندے اسرائیل کے حق میں مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ٹرمپ حکومت کی حمایت اس حد تک ہے کہ وہ اسرائیل کے غزہ شہر پر قبضے کی تجویز کی بھی حمایت کر رہا ہے۔ ویسے اسرائیل کے معاملے میں ٹرمپ کوئی استثناء نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی اثر و رسوخ استعمال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک گہری وجہ ہے۔ اسرائیل کے لیے حمایت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ہیری ٹرومین نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے چند ہی منٹوں کے اندر اسے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ ہولوکاسٹ کی یادداشتوں، سرد جنگ کی جغرافیائی سیاست اور داخلی سیاسی مفادات سے متاثر تھا۔ امریکہ اسرائیل تعلقات فوجی تعاون، ثقافتی شناخت، اقتصادی انضمام کے پیچیدہ جال سے مضبوط ہوئے ہیں۔ یہ تعلقات جنگ، قبضے اور بار بار آنے والے انسانی بحران کے باوجود قائم رہے۔ اس لیے نہیں کہ واشنگٹن اسرائیل کی زیادتیوں سے بے خبر ہے، بلکہ اس لیے کہ امریکی سیاسی قیادت ٹکراؤ کی قیمت کو بہت زیادہ سمجھتی ہے۔ امریکہ اسرائیل شراکت داری ایک منفرد تعلق ہے۔ اسرائیل امریکی غیر ملکی امداد حاصل کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ فوجی امداد کی شکل میں ہوتا ہے۔ براک اوباما کی جانب سے دستخط کیے گئے 10 سالہ معاہدے کے تحت اسرائیل کو سالانہ 3.8 ارب ڈالر کی امریکی سلامتی امداد کی ضمانت حاصل ہے۔ یہ رقم گھوم کر واپس امریکی دفاعی صنعت میں چلی جاتی ہے، جس سے ہزاروں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آئرن ڈوم میزائل دفاعی نظام جیسے مشترکہ منصوبے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی دفاعی صنعتیں کس قدر پیچیدگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں امریکی انسداد دہشت گردی آپریشنز میں مدد دیتی ہیں۔ اس کی فضائیہ ایرانی اسلحوں کے قافلوں یا پراکسیز پر حملہ کر سکتی ہیں۔ اس میں امریکہ کو اپنے فوجیوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا پڑتا۔ پینٹاگون کے نزدیک اسرائیل ایک سستا مگر مؤثر تصویراتی اثاثہ ہے، جو براہ راست مداخلت کی سیاسی بوجھ کے بغیر مشرق وسطی میں امریکی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ تصویراتی فوائد امریکی داخلی سیاست سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ AIPAC امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی قیادت میں اسرائیل نواز لابی واشنگٹن کی سب سے بااثر طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی رسائی دونوں امریکی جماعتوں تک ہے۔ چندہ دینے والوں، گروہ بندی کرنے والوں کے ملک گیر نیٹ ورک اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کانگریس کی اکثریت اسرائیل کے لیے امدادی پیکجوں کی منظوری دیتی رہے اور اس کے خلاف کسی بھی قدم کو روکا جا سکے۔ ایونجیلیکل عیسائی، جو امریکہ کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہے اور ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں، اسرائیل کے وجود کو بائبل کی پیشگوئی سے جوڑتے ہیں۔ امیر چندہ دہندگان انتخابی مہمات میں بھاری رقم لگاتے ہیں۔
ان کے خلاف جانے والے لیڈروں کو مالی نقصان، پرائمری چیلنجز اور یہود دشمنی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیموکریٹ صدور بھی ان رکاوٹوں کے پابند رہے۔ غازہ میں بستیوں کے معاملے پر اوباما اور نیتنیاہو کے درمیان تناؤ رہا، لیکن اوباما نے بھی فوجی امداد کی ریکارڈ کو نہیں چھیڑا۔ جو بائیڈن نے غازہ میں ہلاکتوں پر خبردار ضرور کیا، لیکن اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کو 18 ارب ڈالر کے اسلحوں کی منظوری دی۔ ان کے تحمل کی باتیں کھوکھلی ثابت ہوئی، کیونکہ ان بیانات کو کبھی بھی اسلحوں کی پابندی یا مشروط امداد سے نہیں جوڑا گیا، جس سے اسرائیل کے لیے حالات بدل سکتے تھے۔ ٹرمپ نے صرف اس دوہرے معیار کو بے نقاب کیا ہے اور غازہ پر قبضے سے لے کر فلسطینی اتھارٹی کو نظر انداز کرنے تک اسرائیل کی ہر پالیسی کی کھل کر حمایت کی۔ لیکن عوامی رائے خاص طور پر ڈیموکریٹس کے درمیان بدل رہی ہے۔ سروے بتاتے ہیں کہ اب زیادہ تر ڈیموکریٹس فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جو تاریخی تبدیلی ہے۔ نوجوان امریکی بشمول نوجوان یہودی اپنے والدین کے مقابلے میں اسرائیل کے کم حامی ہیں، پھر بھی ریپبلکنز میں اسرائیل کے لیے حمایت بدستور مضبوط ہے۔ سیاسی حقائق یہ طے کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹس بھی محتاط قدم اٹھائیں۔ پینسلوانیا اور مشیگن جیسے سوئنگ ریاستوں میں عرب امریکی برادری موجود ہے، جو امریکی پالیسی سے ناراض ہے، لیکن پارٹی کی قیادت چندہ دہندگان اور معتدل ووٹروں سے الگ تھلگ پڑنے سے ڈرتی ہے، جو اب بھی اسرائیل کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ یہ اتحاد واشنگٹن میں رائج اس بیانیے پر بھی قائم ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں واحد جمہوریت ہے جو آزادی اور قانون کی حکمرانی کی دفاع میں امریکہ کا اتحادی مانا جاتا ہے۔ کئی امریکی قانون سازوں کے لیے اسرائیل کا دفاع نہ صرف ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے بلکہ ایک اخلاقی فرض بھی مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی سنگین جنگی جرائم کے باوجود اس کی امداد پر پابندی عائد کرنا سیاسی طور پر خطرناک بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ طرز عمل کس قدر پائیدار ہے۔ 1982 میں جب اسرائیل نواز ملیشیا نے بیروت کے صبرا اور شتیلا کیمپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل عام کیا تو رونالڈ ریگن نے اسلحوں کی فراہمی روک دی، لیکن چند ہی ہفتوں بعد دوبارہ شروع کر دی۔ دوسری انتفاضہ وسیع تحریک کے دوران جارج بش نے یریل شیرون کے حملوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ قرار دیا۔ آج 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملوں کو غازہ پر تباہ کن جنگ کو جواز دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں اب تک 60,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے، بلکہ یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ سب کے باوجود واشنگٹن میں آپ کو کبھی کبھار ہلکی پھلکی مذمت سننے کو مل سکتی ہے، لیکن ظالم اسرائیل کی امداد یا حمایت واپس لینے کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس خاموشی کی ایک ٹھوس معاشی وجہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اسرائیل کو امریکی امداد دراصل امریکی دفاعی ٹھیکیداروں کے لیے دوہری مدد ہے۔ اسرائیل امریکی اسلحہ خرید کر ان کے پیداواری لائنوں کو جاری رکھتا ہے، جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہی بات جدید ٹیکنالوجی کے تعاون پر بھی نافذ ہوتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور ایرو اسپیس میں مشترکہ تحقیق و ترقی سے تجارتی اور فوجی دونوں طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ کے تحت یہ اتحاد نظریاتی بھی ہے۔ برطانیہ اور فرانس جیسے اتحادیوں کی مخالفت کے باوجود ظالم نیتنیاہو کی غازہ پالیسی کی حمایت کرنا آزاد خارجہ پالیسی اور قوم پرستانہ مزاحمت کی علامت بن جاتا ہے۔ کیا واشنگٹن اسرائیل کی جنگ روک سکتا ہے؟ بالکل۔ امریکی اسلحوں، پیسے اور سفارتی تحفظ کے بغیر خاص طور پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے غازہ میں فوجی کارروائی جاری رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ امداد یا اسلحوں کی فراہمی روکنے کی سنجیدہ دھمکی چند دنوں میں جنگ بندی پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایسے قائد کی ضرورت ہے جو AIPAC ایونجلیکل ووٹرز، دفاعی صنعت کے بڑوں اور اس تصویراتی نظریے کو چیلنج کرنے کو تیار ہو جس نے 77 برسوں سے اسرائیل کو ایک ناگزیر پراکسی کے طور پر برقرار رکھا ہے۔ وہ والافظ کا کوئی بھی رہنما یہ سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے لیکن روکے گا نہیں۔ غازہ میں جنگ اب بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اگر ہوتا بھی ہے تو اس لیے نہیں کہ واشنگٹن نے اسرائیل پر جنگ روکنے کا فیصلہ مسلط کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس مضمون کو لکھنے والے اشوک سویڈن کے اوپسلا یونیورسٹی میں پیس اینڈ کانفلکٹس ریسرچ کے پروفیسر ہیں، جنہوں نے ان حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے امریکہ اسرائیل سے فائدہ اٹھاتا ہے
اور وہی وجہ ہے کہ وہ جنگ کو روک سکتا ہے مگر روکتا نہیں ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔